فائنلی مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو دیکھیں پہلے تو کلیئرٹی آ گئی پیر صاحب کی طرف سے بھی، میں چاہتا ہوں آپ بھی ذرا مطلب اس کو انڈورس کر دیجئے بات کو، کہ ایک تو یہ کہ غیر شرعی عمل نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس میں حرام اجزاء استعمال نہیں، تیسرا جو منفی پروپیگنڈا ہے اس میں خاص طور پہ جو گھر کے بڑے ہیں، چاہے اس میں بڑے بھائی بہن ہیں، چاہے اس میں والدین ہیں، چاہے اس میں نانا نانی دادا دادی واٹس ایور جو بڑے ہیں گھر کے، ان کو ہر طرح کی منفی سوچ سے باہر نکل کے پولیو کی اس کیمپین میں ساتھ دینا چاہیے اور اپنے بچوں کو خطرے پہ لانے چاہیے۔ اب اس میں جو اگلا فیز ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب پولیو ورکر چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے، جب وہ آپ کے ڈور اسٹیپ پر آتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے، مطلب میں سبھی کی بات نہیں کر رہا لیکن اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ بھی ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ ناروا سلوک کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنا ترش بھی ہو جاتے ہیں، تلخ بھی ہو جاتے ہیں، گالیاں بھی دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان پر تشدد تک ہوا ہے۔ وہ تو بیچارے صاحب ایک اپنا اخلاقی فریضہ ادا کرنے آئے ہیں، وہ تو بنیادی طور پہ آپ کو نوک کرنے آئے ہیں کہ اپنی نسلوں کو بچا لیں، اپنی نسلوں کو محفوظ کر لیں، ان کا کیا قصور ہے ہم ان کو گالیاں دیں، ان کے ساتھ برا سلوک کریں یا تشدد کریں؟ ذرا بتائیے اس حوالے سے کہ یہ غلط ہے، یہ تو بالکل۔ جنید بھائی، جب کوئی بندہ میرے دروازے پہ آتا ہے نا، میں اسے جو گفتگو کرتا ہوں یہ میری تربیت کی عکاسی ہے۔ درست ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک بندہ آیا، اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا اس بندے کے اخلاقیات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی تو انتہائی شفقت فرمائی۔ بالکل۔ عرض کی حضور آپ تو کہہ رہے تھے، فرمایا میں تو اچھے اخلاق والا ہوں نا، تو جو آئے ہوئے مہمان کو اچھے طریقے سے نہیں ڈیل کرتا، برا سلوک کرتا ہے۔ درست۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان عبادات سے نہیں پہچانا جاتا، انسان معاملات سے پہچانا جاتا، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اور حدیث شریف میں بھی اسی طرح کا آیا کہ ایک عورت کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں کہا یہ فرض عبادات کے بعد نفلی عبادات نہیں کرتی لیکن اس کا لوگوں سے معاملہ بڑا اچھا ہے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے جی۔ اور اس کے مقابلے میں جو نوافل بہت پڑھتی تھی لیکن لوگوں سے ڈیلنگ ٹھیک نہیں تھی، آپ نے اس کے بارے میں تنبیہ فرمائی۔ تو جو بھی ہمارے دروازے پہ آئے، ہمیں بحیثیت مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایسے اخلاق سے اس سے ملنا چاہیے کہ وہ جاتے ہوئے یہ یاد کرے کہ حضور کا غلام اس گھر میں رہتا ہے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ورکرز آ رہے ہیں وہ کسی ایجنڈے کے تحت تو نہیں آ رہے ہے نا جی، اور خدا نخواستہ آپ کو زج کرنے یا آپ کو تکلیف دینے تو نہیں آ رہے، آپ کو تو میرا خیال ہے چاہیے کہ ان کو بہت وارملی جو ہے ویلکم بھی کہیں اور ان کو سپورٹ کریں۔ بلکہ ایک اور بات اس میں آپ ذرا سا لوگوں کو بتائیے کہ ہوتا یہ ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی مینٹیلٹی ایک جیسی ہو، ایک گھر ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں سمجھدار رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، لیکن ان کے پڑوس میں ایک صاحب ہیں وہ بہت ریجڈ ہیں، بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ نہیں چاہتے مطلب ان کو بس ایک ذہن بنا ہوا ہے ان کا کہ نہیں یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، تو ان کو کنونس کرے پھر جا کر، میرا خیال یہ بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ بتائیے ذرا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو کردار ہمیں دیا ہے ان کو بھی تعلیم کرے، ان کو بھی ایجوکیٹ کرے، اور احتجاج اگر کرنا پڑے کبھی تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سلجھا ہوا عمل بتایا کہ اپنا سامان باہر رکھ کے بیٹھ جاؤ تاکہ ساتھ والے کو پتہ چلے تم احتجاج کر رہے ہو۔ درست۔ تو یہ تعلیم و تربیت ہے کہ اپنے ہمسایوں کو یہ سمجھائیں، خود بھی سمجھے اور اپنا اعلیٰ کردار پیش کرے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عکاسی ہو سکے۔